چینل رمیدانہ کی طرف خوش آمدید. السلام علیکم. پچھلی ویڈیو میں ہمارا ڈرامہ سو رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے کا یہ سائنوپسس یا کہانی کا خلاصہ وہ اختتام پذیر ہو گیا تھا. یعنی پورے سوپ کا یہ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پچھلی 6 ویڈیو میں پیش کیا. یہ ویڈیو نمبر 7 ہے. اس میں اب ہم ایپیسوڈ نمبر 1 شروع کر رہے ہیں. یہ سوپ ہے تو اس ایپیسوڈ کا جو دورانیہ ہوگا وہ 22 منٹ کا ہوگا. تو 22 منٹ کا یہ اسکرپٹ ہے. یہ صرف 3 ایپیسوڈ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں جو میں اپنی خدمت میں پیش کروں گا. اس ایپیسوڈ میں کردار کی فہرست دی ہوئی ہے. اس میں صبا خاور ہے جس کی عمر 17-18 سال ہے. یہ خوبصورت لڑکی ہے, سافٹ ویئر انجینئر ہے اور ہیروئن ہے. اور آپ چونکہ وہ پوری سنی ہوئی ہے اپنے مطلب سائنوپسس ویڈیو تسلسل سن رہے ہیں تو اس کے ان کریکٹر کے نام بتا دیتا ہوں. تو صبا خاور ہے, سارا خاور ہے, ہادیہ خاور ہے اور شازیہ خاور. یہ چاروں بہن ہیں. پھر اس کے بعد ان کے والد کا خاور ہے, ان کی والدہ سلطانہ ہے اور عائشہ جو ہے وہ ایک صبا کی دوست ہے, کلاس فیلو وہ ہے کالج کی, اور کریم ہے جو اسٹیٹ بروکر ہے اور خاور کا دوست ہے. یہ اس سوپ میں اضافی کریکٹر ہیں. باقی وہ 6 کریکٹر ہیں جو اس میں شامل ہیں. تو یہ سین نمبر 1 وقت فجر کا وقت ہے. مقام جو ہے یہ خاور کا گھر ہے اور اس میں کردار جو ہیں وہ خاور, سلطانہ, صبا, سارا, ہادیہ اور شازیہ یعنی یہ 6 بنیادی کردار اس پہلے سین میں موجود ہیں. ایک غریب محلے کا ایریل ویو ہوتا ہے جیسے اوپر سے پورا ایک سین اس بستی کا یا اس محلے کا, اس علاقے کا دکھایا جاتا ہے. محلے کی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز پورے محلے میں گونج رہی ہے. اب خاور کے مکان کا بیرونی منظر, پھر خاور کے مکان کا اندرونی منظر دکھائیں گے. پھر اذان کی آواز سے خاور اور سلطانہ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں. دوسرے کمرے میں صبا اور سارا بھی اٹھ رہی ہے جبکہ ان کے برابر میں ہادیہ اور شازیہ گہری نیند سو رہی ہیں. خاور ٹوپی پہن کر سلطانہ سے کہتا ہے, میں مسجد سے نماز پڑھ کر آتا ہوں. سلطانہ کہتی ہے, میں صبا اور سارا کو دیکھتی ہوں, یہ دونوں اٹھی ہیں یا نہیں. تو وہ ایک ہی بات ہو جاتی ہے, فجر کا ٹائم ہو گیا. یعنی ہم سچویشن کو اسی طرح اور کلیئر کر دیتے ہیں. فجر کا ٹائم ہوتا ہے یس الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ بھی اگر ہم اس میں اذان میں پیش کر دیتے ہیں تو واضح ہو جائے گا کہ وہ فجر کی اذان ہے. اچھا, جو خاور کمرے سے نکل کر بیرونی دروازے سے باہر جاتا ہے. سلطانہ اٹھ کر خاور کے پیچھے آ کر دروازہ اندر سے بند کرتی ہے اور صبا اور سارا کے کمرے کی طرف آتی ہے. صبا اور سارا کو اٹھتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتی ہے, انہوں خود ہی اٹھ رہی ہیں تو کہتی ہے, شکر ہے اب تم دونوں خود ہی اٹھ جاتی ہو. صبا اور سارا ابھی تک نیند کے خمار میں ہے. سلطانہ وضو کرنا غسل خانے میں جا رہی ہے. اس کے پیچھے یہ دونوں بھی جا رہی ہیں. ہادی اور شازیہ گہری نیند سو رہی ہیں, چھوٹی ہیں ابھی. سین کے مطابق جو سیدھا سین ہے اس کے حساب سے آج کی میوزک ہوگی یا سین انٹرکٹ ہوگا. سین نمبر 2 انٹرکٹ اوپن ہوگا. انٹرکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کنٹینیو تسلسل سے جو سین چل رہے ہو اسے ہم انٹرکٹ کا نام دیتے ہیں. یہ ایکچولی اس کا نام ہوتا ہے کنٹینیو سین. یہ کنٹینیو سین چل رہے ہوتے ہیں. ہالی ووڈ کے اسکرپٹ ہم لکھتے ہیں تو اس میں یہ آ جاتا ہے کنٹینیو سین کے اندر بھی اگر ہم اس کو لکھتے ہیں ہونا یہ. اچھا, سین نمبر 2 اس میں انٹرکٹ اوپن ہوتا ہے. پھر اس میں ایک ہم نے دیا مونتاج, MONTAGE مونتاج. مونتاج اس سین کو کہتے ہیں جس میں کوئی ڈائلاگ نہیں ہوتا. میوزک ہوگا اور پورا سین چلے گا لیکن ڈائلاگ نہیں ہوگا. بغیر ڈائلاگ کے جو سین اسے مونتاج کہتے ہیں. اسکرین پلے سلطانہ, صبا, سارا یہ تینوں نماز پڑھ رہی ہے. نماز کے بعد دعا مانگتی ہیں. پھر یہ تینوں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں اور سین کے مطابق میوزک چلے گا. سین یہاں کٹ ہو جائے گا.
سین نمبر 3، یہ سین نمبر 1 کا تسلسل ہے خاور کا، یہ بھی ممتاز سین ہے، یعنی اس میں بھی کوئی ڈائلاگ نہیں، وقت وہ فجر کا ہے محلے کی مسجد ہے، کردار ہے خاور اور محلے کے چند افراد، خاور مسجد سے نکل کے نماز کے بعد باہر نکل رہا ہے، اس کے ساتھ محلے کے چند افراد بھی ہے، 2 افراد سے خاور کچھ گفتگو کرتے ہوئے مسجد کے باہر کھڑا ہے، چند لمحے بعد وہ ان سے رخصت ہو کر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، اس سین کے مطابق یہ سین کے مطابق میوزک ہوگا اور سین کٹ ہوگا۔ سین نمبر 4، یہ چھوٹے چھوٹے سین چھوٹے، وقت دن صبح خاور کا گھر ہے، کردار خاور سلطانہ صبا سارا عالیہ شازیہ، یہ اب سین نمبر 4 آ گیا۔ اسکرین پہ شہر کا یہ بھی کنٹینیو سین چل رہے ہیں، صبح ہی صبح کا وقت ہے، سڑکوں پر نارمل ٹریفک ہے، پہلے شہر کا بھی ایریل بھی دکھا ہے کہ ابھی صبح کا وقت سورج نکل چکا ہے اور ٹریفک نارمل ہے، لوگ گاڑیوں میں اور پیدل آنا جانا چل رہا ہے، اسکول کے بچے اسکول اور کالج کے بچے بھی آ جا رہے ہیں، تو یہ اسکول اور کالج کے بچے کہیں گے صبح کا وقت ہے، لوگ اسکول جا رہے ہیں، لوگ دفتر جا رہے ہیں۔ اب خاور کے گھر کا منظر آیا، خاور آفس جانے کے لیے تیار ہو چکا ہے، صبح کالج جانے کے لیے تیار ہو چکی ہے، صبح کالج یونیفارم میں ہے، سارا عالیہ شازیہ اسکول یونیفارم میں ہے، یہ واضح ہو گیا سین، یہ تینوں بھی اسکول جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، باہر سے اسکول وین کے ہارن کی آواز آتی ہے، سلطانہ چوک کا سارا عالیہ اور شازیہ کہتی ہے چلو تمہاری وین آ گئی ہے، سارا عالیہ اور شازیہ تینوں بھائی کی طرف جانے لگتی ہے، تو سلطانہ سارا سے کہتی ہے سارا شازیہ اور عالیہ کا خیال رکھنا، سارا پلٹ کر سلطانہ کو دیکھتی ہے اور مسکرا کر ان دونوں کو اپنے سے آگے کرتی ہے اور تینوں باہر چلی جاتی ہے، سلطانہ بیرونی دروازے کو دیکھتی ہے، اتنے میں صبا بھی سلطانہ کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور غور سے سلطانہ کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے امی آپ روزانہ ان تینوں کو اسکول جاتے ہوئے فکر مندی سے دیکھتی ہیں، تو سلطانہ دروازے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے بیٹیاں ہیں نا اسی لیے زیادہ فکر رہتی، بیٹیاں ہیں نا اسی لیے زیادہ فکر رہتی، تو صبا چونک کر پوچھتی ہے اگر بیٹے ہوتے تو؟ اب سلطانہ ایک دم پلٹ کر صبا کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں فکر تو ان کی بھی ہوتی مگر بیٹیوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے، صبا کہتی ہے مطلب بیٹیاں زیادہ پریشانی کا باعث ہوتی ہیں، یہ ایک کہانی ہلکی سی باہر آ رہی ہے، تھوڑی سی جملہ بتاتا ہے کہ بیٹیاں زیادہ پریشانی کا باعث ہوتی ہیں صبا کے لیے، اس کا تلخی ہے تھوڑی سی، سلطانہ ہلکی برہمی سے صبا تم پھر فضول بحث کرنے لگی ہو، یہ جملہ بھی بتاتا ہے کہ تم فضول بحث کرنے لگی ہو، اس کا مطلب یہ باتیں پہلے بھی ان کی ہوتی رہی ہیں، اس لیے میں خاور آ جاتا ہے، خاور صبا سے کہتا ہے صبا چلو بیٹی میں تمہیں کالج تک چھوڑ دوں، صبا کہتے نہیں ابو مجھے اکیلے جانے کی عادت ہے، صبا یہ کہہ کر دروازے سے باہر جانے لگتی ہے، مین دروازہ گیٹ اس سے، خاور اور سلطانہ صبا کو جاتے دیکھتے ہیں، پھر ٹھنڈی سانس لے کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، سین کے مطابق میوزک چلے گی اور سین کے کٹ ہو جائے، ان جملوں سے تھوڑی سی کہانی سامنے آئی۔ سین نمبر 5، وقت دن کا ہے، مقام صبح، صبا کا کالج ہے، کردار صبا اور عائشہ، اسکرین پلے کالج کا بیرونی منظر ہے، پھر اندرونی منظر، کالج گرلز، اچھا یہ گرلز کالج ہے، کافی لڑکیاں کالج میں ہیں، پھر کالج کے باہر ایک بینچ پر صبا اور عائشہ کالج یونیفارم میں بیٹھی ہیں، عائشہ صبا کی کالج کی دوست ہے، صبا کے چہرے پہ کافی پریشانی کے تاثرات ہیں، چلیے عائشہ صبا کو غور سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اب یہ عائشہ کا جملہ بھی کہانی کو آگے بڑھا رہا ہے اور کنٹینیوشن کو بھی ظاہر کرتا ہے، عائشہ کہتے ہیں پھر کسی نے تمہاری دکھتی عزت کو دبا دیا ہے، سوال دبا دیا ہے، سوال جان ہے، صبا برہمی سے آخر ہم بیٹیوں کو
ہمارا حق کب ملے گا؟ ہمارے اپنے سگے ماں باپ ہمیں اپنے حق سے محروم رکھے ہوئے ہیں. یعنی یہ دونوں جملے اس بات کے ہیں کہ یہ تلخیاں ان کے اندر موجود ہیں. عائشہ کہتی ہے یہ تو صدیوں پرانا مسئلہ ہے، شکر کرو کہ اب کچھ آزادی ملی ہے، ورنہ بیٹی کو تو اسکول تک جانے کی اجازت نہیں تھی. صبا ایسا کیا ہے جو بیٹے کر سکتے ہیں ہم بیٹیاں نہیں کر سکتے؟ قدرت نے ہمیں بھی ذہن، دل، دماغ سب کچھ دیا ہے. حقیقت دیا ہے. عائشہ بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ ذہین ہیں، زیادہ باصلاحیت ہے. عائشہ کہتی ہے بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ ذہین ہیں، زیادہ باصلاحیت ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے والدین ہم پر اعتماد نہیں کرتے. صبا کہتی ہے کیوں ہمارے والدین ہم پر اعتماد نہیں کرتے؟ انہیں بیٹوں کی طرح ہم پر بھی اعتماد کرنا چاہیے، جیسے بیٹوں پہ اعتماد کرتے ہیں ہم پہ بھی کرنا چاہیے. صبا کے لہجے میں تلخی ہے. عائشہ اس بات میں سری لاتی ہے، یعنی ہم یہاں اسباتی انداز ساری لاتی ہے اور سین کے مطابق یہاں بزرگ چلے گا اور سین یہاں کٹ ہو جائے گا. یہاں ہم اپنی ویڈیو کو بھی روکیں گے، وجہ ہے کہ ہماری ویڈیو کا وقت پورا ہو چکا ہے. اگلی ویڈیو میں ہم یہیں سے سین نمبر 6 کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہیں سے آگے بڑھیں گے تسلسل کے ساتھ. آپ سے عرض ہے آپ نے اگر ابھی تک میری ویڈیو سبسکرائب نہیں کی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اچھی لگے لائک کریں اور اس چینل کو شوق سے متعلق افراد تک ضرور پہنچائیں. میں معذرت چاہتا ہوں پیچھے یہ سبزی وال ہے یا فقیر کی آوازیں آ جاتی ہیں. میرے پاس میں ساؤنڈ ٹریک سسٹم پورا نہیں ہے اور نہ ہی اتنی سہولیت ہے، ورنہ میں اپنی کہانیاں خود سناتا بلکہ میں اس کو پروڈکشن کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا. یہ زیادہ اچھی ہوتی، لیکن یہ کہ اس وقت اتنے وسائل اتنی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے یا کسی صاحب نے رابطہ کر لیا اور مل کے کو کام کرنے کا سلسلہ بنایا ہے تو اس کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ کو سے کسی قسم کا رابطہ کرنا تو ڈسکرپشن کے اندر میری تمام کانٹیکٹس موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ویڈیو نمبر 7 میں آپ سے مزید گفتگو کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.